پھر ایک بہت فیمس سٹوری ہے، اور یہ محمد ابن اسحاق نے اپنی السیرہ کتاب، جو محمد ابن اسحاق بہت بڑے ہسٹورین ہیں، انہوں نے مینشن کی ہے. بڑی ہی کمال کی سٹوری ہے اور یہ بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے. ابو سفیان، ابو جہل اور الاخنس بن شریک بن عمر بن وہب، یہ تینوں قریش کے ٹاپ کے چیفز ہیں. دو کا تو آپ کو پتہ ہے، ابو جہل، ٹھیک ہے نا، ابو الحکم بھی کہتے تھے اسے، وہ تو قریش کہتا تھا لیکن اصل میں تو ابو جہل ہے. اور ابو سفیان کا تو آپ کو پتہ ہے. الاخنس جو ہے یہ بنی زہرہ کے اہلِ کا جو ٹرائب تھا، بنی ثقیف، اس سے ہیں. خیر، عجیب بات یہ تھی کہ یہ تینوں چھپ چھپ کے قرآن سننے جایا کرتے تھے، تینوں. ابو جہل، اور واپسی پہ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ایک دم حیران ہو گئے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے. تینوں کو نہیں پتا تھا کہ ہم چھپ کے سنتے ہیں. پھر تینوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہم آئندہ نہیں آئیں گے، بس ٹھیک ہے، جو سن لیا سو سن لیا. یعنی ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. تینوں نے کہا کہ ہم آئندہ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ایسا نہ ہو ہم رانگ امپریشن دے دیں، لوگ کہیں کہ یہ کیوں قرآن سننے آ رہے. اللہ کی طرف سے وہ اگلی رات بھی آئے، تینوں آئے اگلی رات بھی اور پھر تینوں نے ایک دوسرے کو پکڑا. پھر تینوں نے وعدہ کیا کہ اب وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ نہیں آئیں گے. اللہ کی طرف سے وہ تیسری رات بھی آئے قرآن سننے، اور پھر وہ تینوں بیٹھے، ابو جہل، ابو سفیان اور وہب، یہ ہے تیسرے ہیں الاخنس بن شریک. اس بار تینوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہم پکا پرومس نہیں کر لیتے کہ ہم آئندہ نہیں آئیں. یہ بالکل سچا واقعہ ہے. اینی وے، تو وہ آتے تھے رات کے پہر جب رسول اللہ تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. آپ یہاں سے، مورخین کہتے ہیں، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ کیسے قرآن پڑھتے. تھوڑا سا سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، یعنی کس انداز میں قرآن پڑھتے ہوں گے، کیسی ان کی آواز ہوتی ہوگی. تو آج تو ہم بہت سے قاریوں سے متاثر ہوتے ہیں، مشرے، ٹھیک ہے نا، پھر ماہر الموکلی، قاری عبد الرحمن سدیس، لیکن آپ سوچیں رسول اللہ کیسے پڑھتے ہوں. اینی وے، تو وہ اتنا متاثر ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے قرآن پڑھنے سے. بہرحال پھر آپس میں انہوں نے پوچھا. سب سے پہلے الاخنس نے ابو سفیان سے پوچھا، ان کے گھر جا کے پوچھا کہ او ابو سفیان، وٹ ڈو یو تھنک آف وٹ یو ہیو ہرڈ فرام محمد، کیا خیال ہے جو تو سن کر آیا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابو سفیان نے کہا، او ابو اخنس، بائی اللہ، آئی ہیو ہرڈ سم تھنگ آئی انڈرسٹینڈ، آئی نو وٹ از مینٹ بائی اٹ، اینڈ آئی ہیو ہرڈ تھنگز آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ اینڈ ڈو ناٹ نو وٹ از مینٹ بائی اٹ. یہ ایک پولیٹیکل آنسر تھا. وہ اپنی شکست نہیں قبول کر رہے تھے، امبیرسمنٹ چھپا رہے تھے کہ میں اتنا متاثر ہو گیا ہوں. تو جواب انہوں نے یہ دیا کہ کچھ مجھے سمجھ آیا، کچھ یہ کہ میں نہیں سمجھ پایا، لیکن کوئی خاص جواب نہیں کہ اچھا تھا برا تھا، بس یہی کہا. اینی وے، پھر ہی لیفٹ اینڈ وینٹ ٹو ابو جہل. ابو جہل کے گھر میں انٹر ہوا الاخنس اور کہا، او ابو الحکم. الاخنس بائی دا وے، یہ خیر ایک اور آگے آ رہا ہے وہ میں بتاتا ہوں. او ابو حکم، وٹ ڈو یو تھنک آف وٹ یو ہیو ہرڈ فرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل کا جواب سنیں، وہ تو پھر بہت ہی لیول کا جاہل تھا نا. ابو سفیان میں پھر تھوڑی خیر تھی، اسی لیے دیکھیں ہدایت بھی پا گئے. ابو جہل کہتا ہے کہ ہم، وی اینڈ عبد مناف، بنو عبد مناف competed for honor and position. They fed people, so we fed people. Banu Abdu Manaf, Banu Hashim. They engaged in battle, so we engaged in battle. They gave, so we gave, until we were neck and neck, like race horses. Then they said, we have a prophet among us who receives revelation from heaven. How can we compete with that? By Allah, we will never believe. یعنی اس کی سوئی ابھی تک ٹرائبل رائیولری پہ ہی اڑی ہوئی. یہ چیز نے مروا دیا اسے، ٹرائبل رائیولری نے. یعنی اس کے لیے اس کا خدا ہی ٹرائبل رائیولری تھی. اس نے کہا کہ ہم تو شروع سے ان سے مقابلہ کرتے آ رہے ہیں. جب یہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے تب ہم کھلاتے تھے، جب یہ کسی کی مدد کرتے تھے تب ہم کرتے تھے. اب تو انہوں نے کہا ہمیں نبی آ گیا، اب ہم اپنا نبی کہاں سے لائیں، وہ تو نہیں لا سکتے، لہٰذا ان کے نبی کو بھی میں کبھی نہیں مانوں. کلیئر ایروگنس والا جواب تھا. الاخنس خاموش ہو کے اٹھ گئے، یعنی ان کا بھی پتہ لگ گیا کہ جاہل ہی ہے.